ہیں جن میں 4 MNAs، 1 سینیٹر اور 3 پنجاب کے MPAs ہیں، اور اب تک 1 درجن سے زائد پاکستان تحریک انصاف کے اراکین نااہل ہو چکے ہیں۔ لگتا ہے کہ اسپیکر اور الیکشن کمیشن نااہلیوں کا کوئی میچ کھیل رہے ہیں جس میں سلیم اللہ اور کلیم اللہ ایک دوسرے کو پاس دیتے دیتے گول کر دیتے ہیں۔ اب شیخ وقاص اکرم بھی اس پاسنگ کی زد میں آ گئے ہیں۔ تو اسپیکر ایاز صادق نے بغیر چھٹی کی درخواست دیے غیر حاضری پر شیخ وقاص اکرم کی رکنیت ختم کرنے کا اشارہ دیا ہے۔ اسپیکر کے مطابق شیخ وقاص اکرم 40 دن سے بغیر چھٹی لیے غیر حاضر ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اسپیکر کو آئین نے اختیار دیا ہے کہ وہ غیر حاضری کو نوٹس ملا کر نشست کو خالی قرار دے سکتا ہے۔ بھلا ویسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اختیار کی زد میں کوئی پاکستان تحریک انصاف والا آ جائے اور اسپیکر وہ صرف نظر کرے؟ تو پھر ایسا ہی ہوا ہے۔ نون لیگ کی MNA ہیں نوشین افتخار، انہوں نے فوراً شیخ وقاص اکرم کی رکنیت کے خاتمے کی تحریک بھی پیش کر دی، جس کے بعد رکنیت کے خاتمے کی کارروائی کا آغاز ہو گیا۔ حالانکہ پاکستان تحریک انصاف کے چیف ویپ عامر ڈوگر نے اسپیکر کو یہ بتایا کہ جناب آپ کے دفتر میں شیخ وقاص اکرم چھٹی کی درخواست بھیجتے رہے ہیں، لیکن اسپیکر کو تو یہاں دن دہاڑے اسمبلی پر حملہ آور نقاب پوش نظر نہیں آتے، تو یہ چھٹی کی درخواست کہاں نظر آتی؟ حالانکہ دیکھا جائے تو میاں محمد نواز شریف کی 1 سال میں کوئی 2-3 حاضریاں ہی ہوں گی، لیکن ان پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی چھٹی کی درخواست خود اسپیکر اپنے ہاتھ سے لکھتے ہوں۔ بہرحال یہ ایک سنگین صورتحال ہے۔ ایک ایک کر کے پاکستان تحریک انصاف کو پارلیمانی سیاست سے آؤٹ کیا جا رہا ہے، تو اب پاکستان تحریک انصاف کو پھر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا چپ کر کے ایسے ہی یہ سب ہونے دینا ہے، یا ایک ہی بار انہوں نے استعفے دے کر اسمبلیوں سے باہر آنا ہے۔ اور یہ فیصلہ PTI کو بہت جلد کرنا ہوگا، چونکہ 42 اراکین کی نااہلی کا جو منصوبہ ہے وہ میڈیا میں آ چکا ہے۔ ویسے بھی جن نشستوں پر اراکین نااہل ہوئے ہیں وہاں ویسے بھی عمران خان نے ضمنی الیکشن میں حصہ نہ لینے کی ہدایت کی ہے۔ اگر ضمنی الیکشن نہیں لڑنا تو پھر جو پہلے سے اسمبلیوں میں موجود ہیں ان کا کیا فائدہ؟ ایک ہی بار اس نظام سے باہر آئیں۔ ویسے بھی جو کچھ اس نظام نے اب تک کیا ہے یا آگے کرنا ہے، اس کے سامنے نہ تو کوئی پارلیمانی اسٹرینتھ اور نہ ہی عدلیہ بند باندھ سکتی ہے۔ تو پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا بہتر نہیں ہے کہ ایسے نظام کا حصہ بن کر لیجیٹمیسی دینے کے بجائے باہر نکل کر آواز بلند کریں، ورنہ حکومتی حلقوں کی جانب سے جس لانگ ٹرم اقتدار کی پلاننگ کی جا رہی ہے نا، اس کو قانونی جواز ملتا رہے گا۔ جب بھی کوئی آئینی ترمیم ہوتی ہے یا قانون پاس ہوتا ہے تو حکومت پھر یہ راگ الاپتی ہے کہ یہ پارلیمنٹ کا استحقاق ہے، جس میں اپوزیشن بھی شامل ہے۔ اس حوالے سے اب جو وزیر قانون ہیں انہوں نے ایک اور دانہ ڈالا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آئیں مل کر 26ویں ترمیم میں رہ جانے والی کمی کوتاہیوں کو دور کریں۔ اب پتہ نہیں ہے کہ ایسی کون سی کمی رہ گئی تھی اس 26ویں آئینی ترمیم میں جو دور کرنی ہے انہوں نے، ورنہ 26ویں ترمیم کے بعد تو عدلیہ عملی طور پہ حکومت کے کنٹرول میں آ گئی ہے۔ دراصل وزیر قانون کی اس پیشکش کے پیچھے 27ویں ترمیم لانے کا منصوبہ ہے، اور اس ضمن میں قانونی ماہرین سے اس وقت رابطے کیے جا رہے ہیں، ڈرافٹ بن رہے ہیں، اور ایسا ہی ایک ڈرافٹ اس وقت خبروں میں آ چکا ہے جس کے مطابق NFC ایوارڈ کو ریویو کرنے کا منصوبہ ہے۔ وفاقی حکومت کو اعتراض ہے کہ صوبوں کو وسائل کا زیادہ حصہ چلا جاتا ہے، اس لیے وسائل کی تقسیم کے فارمولے کا دوبارہ جائزہ لیا جائے۔ اسی طرح نگران حکومتوں کے خاتمے کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ الیکشن کے دوران آؤٹ گوئنگ حکومت ہی قائم رہے گی۔ یہ جس طرح انڈیا میں نہیں ہوتا، ویسے اس سے کوئی خاص فرق تو نہیں پڑنا، کیونکہ جو لوگ الیکشن میں کچھ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں ان کے لیے اب حکومت نگران ہو یا منتخب ہو ایک برابر ہی ہے نا۔ تو اس لحاظ سے اگر نگران حکومتوں کا خرچہ بچانا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اسمبلی کی مدت 6 سال کرنے کی افواہیں بھی زور پکڑ رہی ہیں۔ اب اس کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ چونکہ پاکستان کی تاریخ میں 2-3 ادوار کے علاوہ اسمبلیاں 5 سال بھی پورے نہیں کر سکی ہیں۔ چلیں اگر ہائبرڈ اسمبلی 6 سال کر سکتی ہے پورے، تو کر کے دیکھ لے، پھر ویسے لگتا تو نہیں ہے۔ اچھا، اس میں سب سے اہم جو نجم سیٹھی کی خبر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو آئینی تحفظ دیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے مخصوص نکات تو سامنے نہیں آئے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ فیلڈ مارشل کے کردار کا تعین ہو سکتا ہے۔ پھر آرمڈ فورسز کا سپریم کمانڈر کون ہوگا، اس کا تعین بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ موجودہ آئین میں صدر مملکت سپریم کمانڈر ہیں۔ اب اگر
فیلڈ مارشل کا عہدہ آئینی حیثیت اختیار کرتا ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہ ذمہ داری بھی انہیں تفویض کی جائے۔ اس کے علاوہ 18ویں ترمیم میں دی گئی صوبائی خود مختاری کو ریویو کرنے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ الگ سے آئینی عدالت کا قیام بھی زیر غور ہے، جو 26ویں ترمیم کے اوریجنل ڈرافٹ میں موجود تھی، جس کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ بلاول بھٹو نے کہا تھا کہ مجبوری ہے اور ضروری ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اگر 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کی بات کی گئی تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی کیا کرے گی؟ چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی 18ویں ترمیم کو اپنی ریڈ لائن قرار دے چکی ہے، تو کیا یہ ریڈ لائن بھی مجبوری اور ضروری کی نظر ہو سکتی ہے؟ ویسے یہ ابھی کچھ دن پہلے ہی احسن اقبال نے 18ویں ترمیم کے حوالے سے اتنا ہی کہا تھا کہ روح کے مطابق 18ویں ترمیم پر عمل درآمد نہیں کیا جا سکتا۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی نے فوراً اپنے کان کھڑے کر لیے تھے، تو کیا اب وہ اس کے لیے تیار ہوں گے؟ نہیں ہوں گے تو صدارت سے ہاتھ دھوئیں گے، چونکہ صدارت کے عہدے کے امیدوار اب بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ اچھا، اللہ خیر کرے کہ خواجہ آصف کو پھر سے وطن عزیز کی تشویش لاحق ہو گئی ہے۔ اب سوشل میڈیا ایکس پر ان کا کہنا یہ تھا کہ وطن عزیز کی آدھی سے زیادہ بیوروکریسی پرتگال میں جائیدادیں لے چکی ہے اور شہریت لینے کی کوششیں کر رہی ہے۔ بزدار کے قریب ایک بیوروکریٹ 4 ارب بیٹی کی شادیوں پر سلامی لے چکا ہے۔ سیاستدان تو ان کا بچا کچا کھاتے ہیں۔ ویسے مجھے سمجھ نہیں آئی کہ خواجہ آصف، آپ کو بیوروکریسی کی لوٹ مار پر اعتراض ہے یا یہ بچا کچا کھانے پر؟ ویسے خواجہ صاحب سلامیوں والی بات پہلے بھی کر چکے ہیں۔ تو جناب، گزشتہ 3 سال سے آپ حکومت میں ہیں نا، مرکز میں بھی اور پنجاب میں بھی، جہاں یہ واقعہ ہوا ہے، تو پھر ذرا آپ ہی بتائیے کہ آپ نے اس پہ کیا ایکشن لیا ہے؟ بہرحال وہ مزید یہ فرماتے ہیں کہ نہ پلاٹ اور نہ شہریت، چونکہ ہم نے الیکشن لڑنا ہوتا ہے۔ اچھا، تو یہ ہے اصل تکلیف۔ لگتا یہ ہے کہ خواجہ آصف کو امارات کے اقامے ترسا رہے ہیں۔ خیر، رہ گئی بات بیرون ملک بیوروکریسی کی جائیدادوں کی، تو جناب کبھی بھی یہ جرت بیوروکریسی نہ کرتی اگر ان کے سیاسی حکمران لندن، پیرس اور امریکہ میں اپنے محلات نہ بناتے۔ اگر اب آپ کو پاک سرزمین کا اتنا ہی درد جاگ اٹھا ہے نا، تو سب سے پہلے آپ آئین کو تو تسلیم کریں۔ اور خواجہ صاحب، آپ یہ پوسٹ اسی دن کر رہے تھے جب 80 سالہ ریحانہ ڈار کو اپنا بنیادی حق ایکسرسائز کرنے پر بری طریقے سے گرفتار کیا گیا۔ اگر ملک کی اتنی ہی فکر ہے نا، تو جن پولیس والوں نے ریحانہ ڈار کو گرفتار کیا، کیا خیال ہے ذرا اسی دستے کو اربوں روپے کی سلامی لینے والے بیوروکریٹ کے گھر بھی بھیج دیں، آپ کی تسلی ہو جائے گی۔ اچھا، اب دوسری طرف اہم خبر یہ ہے کہ آرمی چیف اسی ہفتے امریکہ کا دورہ کر رہے ہیں، جہاں وہ واشنگٹن، نیو یارک اور فلوریڈا جائیں گے۔ اس دورے کا ایجنڈا جو ہے وہ تو خیر ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے، لیکن صدر ٹرمپ سے لنچ کے بعد پاکستان اور امریکہ کے درمیان ایک ہم آہنگی نظر آ رہی ہے۔ دوسری طرف ٹرمپ نے انڈیا پر مزید ٹیرف لگانے کا بھی اعلان کیا ہے۔ تو اس حوالے سے امریکی صدر نے یہ CNBC کو انٹرویو میں کہا ہے کہ بھارت ایک اچھا تجارتی پارٹنر نہیں رہا، چونکہ وہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ کاروبار کرتے ہیں، لیکن ہم ان کے ساتھ کاروبار نہیں کرتے، اس لیے ہم نے 25% ٹیرف لگانے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن میں اگلے 24 گھنٹوں میں اس پہ بہت زیادہ اضافہ کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ بھارت روسی تیل خرید رہا ہے۔ اگرچہ صدر ٹرمپ نے گزشتہ دنوں بھی ٹیرف بڑھانے کی دھمکی دی تھی۔ دراصل صدر ٹرمپ یورپ کو امریکہ کا تیل بیچنا چاہتے ہیں، لیکن یورپ انڈیا سے تیل خریدتا ہے جو انہیں نسبتاً سستا پڑتا ہے، جبکہ انڈیا روس پر عائد پابندیوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سستا کروڈ آئل خریدتا ہے اور اپنے ملک میں ریفائن کر کے یورپ کو پھر وہ ایکسپورٹ کرتا ہے۔ تو اب اس سائیکل کو صدر ٹرمپ توڑنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ صدر ٹرمپ کو انڈیا پر یہ غصہ بھی ہے کہ وہ جنگ بندی میں ان کے کردار کا اعتراف ہی نہیں کر رہا۔ اب تک کوئی 30 بار صدر ٹرمپ کی بات ریپیٹ کر چکے ہیں، لیکن لگتا یہ ہے کہ انڈیا ان دھمکیوں میں آنے والا نہیں ہے۔ انڈین وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں یہ کہا کہ جن ممالک نے انڈیا کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے وہ خود بھی روس کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں۔ مزید ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے تو وہ اب بھی روس سے اپنی جوہری صنعت، الیکٹرانک گاڑیوں اور زراعت کے لیے مختلف مصنوعات خریدتا ہے۔ تو اس بنیاد پر انڈیا نے امریکی